بہت پرانی بڑی 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 بیماریاں وہ آپ کو، جیسے یہ بتاتا ہے جب وہ اس میں سلیشیم آئے گا کہ اس کو پھوڑے بنتے ہیں، اس کا اثر ہوتے ہیں، اس کی ہڈیوں میں پیپ چلی گئی ہے، اس کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، اس کو دمہ ہوتا ہے، اس کو پرانی ٹی بی ہوتی ہے، اس کو جگر معدہ اور مثانہ اور غدود کی بیماری بن گئی ہے۔ اب آپ اس نوعیت کے کیس میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو بیماریاں ہیں، اس کے لیے اس کے سسٹم میں جائیں گے تو آپ اس حد تک پہنچیں گے کہ یہ بیماریاں کالی میور سے ٹھیک ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کو بھی ٹھنڈ لگتی ہے، سلیشے کو بھی لگتی ہے۔ اب آپ کے پاس جو اصل پوائنٹ ہے، جو سلیکشن کے لیے، جو کامیابی کے لیے ہے، آپ نے اس کی جو ایکسٹریم سسٹم میں جو اس کی ٹھنڈ ہے، جو اس کی سردی ہے، سلیشیا ان ادویات میں سے ایک دوا ہے۔ اگر آپ میٹیریا میڈیکا میں سے 2 3 4 5 دواؤں کو ٹاپ پہ لے جائیں کہ جن کو سب سے زیادہ سردی لگتی ہے، آپ کہیں گے کہ سلیشیا ایک برف ہے، ایک آئس ہے، ایک ٹھنڈ کی انتہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے گرمی کے موسم میں بھی گرم کپڑے، گرمی، ہیٹر، گرم پانی، دھوپ، یہ حرارت سے سکون ہوتا ہے، مجھے گرمی کے موسم میں بھی گرمی کم لگتی ہے۔ اب یہ کالی میور میں تو نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے ہی از ایڈوانس۔ اب یہ جب سلیشیا میں آتا ہے کہ انتہائی سردی کے ساتھ، جس کے پاؤں بھی ٹھنڈے ہی رہتے ہیں، گرمی میں بھی سر پہ گرم کپڑا اور ٹوپی اور اونی کپڑے پسند کرتا ہے، اور اس ایسی سردی کے ساتھ اس کو ایک پھر جیسے آپ نے دیکھا کہ کالی میور میں ایک ایگزیمپشن ہے، ایگزیمپشن ہوتا ہے استثناء، کہ جنرل سے ہٹ کر تھوڑی سی بات ہوتی ہے، جیسے آپ کو لائکوپوڈیم میں اور سینیکم ملبم میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈ تو بہت لگتی ہے، سر کو کھلا رکھتا ہے، رضائی سے باہر رکھتا ہے، ایگزیمپشن ہوگی نا۔ تو ایسے ہی جب سلیشیا آتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے ہاتھ پاؤں پہ پسینہ بڑا آتا ہے، سر کا پسینہ آتا ہے۔ یہ اس کی پہچان کے لیے اگلی ایک، وہ پسینہ پرانا، چونکہ کیس پرانا ہوتا ہے، عام طور پہ اس میں پھر بدبو کا عنصر شامل ہو جاتا ہے کہ یہ بدبودار پسینہ آتا ہے۔ تو یہ بھی دونوں مریض سلیشیا، کالی میور، یہ گوشت سے اوائڈ کرتے ہیں، گوشت کھانے سے نفرت کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دماغی طور پر تھوڑا سا بد مزاج ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، دماغی کام سے جلدی تھک جاتا ہے، اور سلیشیا کے دماغی طور پر ایک خیالی قسم کی ڈیفیشنسی یہ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے، کام کرنا، مجھ سے ہوگا نہیں۔ دماغی طور پر وہ اوائڈ کرتا ہے، وہ اس سے تھوڑا اوائڈ کرتا ہے کہ مجھ سے یہ کام، اس میں کانفیڈینس کی کمی جس کو بولتے ہیں۔ اب یہاں یہ بھی بات یاد آئی کہ 2 ادویات میں یہ کانفیڈینس کی، یا کسی سے ملنا، کسی عدالت میں جانا، کسی لیکچر پہ جانا، لائکوپوڈیم اور سلیشیا، دونوں میں یہ بات ہے کہ وہ اوائڈ کرتا ہے کہ میں وہاں جا کے یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب فرق کیا ہے؟ لائکوپوڈیم میں ذہنی طور پر اس کی دماغی کمزوری سے ایسا ہوتا ہے، ڈیفیشنسی سے ہوتا ہے کہ اس کا ذہن نیچے ہے، اس میں اسٹیبلٹی کم ہے۔ سلیشیا میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں خیالی ہوتا ہے، اس میں یہ خوف خیالی ہے، اس میں وہ اس سے مختلف ہے تھوڑا سا۔ اب یہاں آ کے جب اس کے سلیشیا کے مریض کو وہ کہتا ہے کہ مجھے ہڈیوں میں، یعنی ہڈیوں میں پیپ کا پڑ جانا، یہ ایڈوانس ہو گیا، یہ چائنا میں اور کالی میور میں نہیں ہے۔ تو یہ دوا اکثر لوگ جانتے ہیں کہ یہ ذرات کو نکالتی ہے، ہڈیوں سے پیپ کو نکال دیتی ہے، رسولی میں سے پس کو نکال دیتی ہے، جہاں ایکسٹرا رسولی بنی اس کو خود اسی کو بھی نکال دیتی ہے، تھوڑے پھنسی کو نکالتی ہے ہڈیوں میں، یہاں تک کہ اگر کینسر ہے، السر ہے، دمہ ہے، ٹی بی ہے، اس کو بھی آؤٹ کرتی ہے۔ اس کی صفت ہے، یہ بڑی گہرائی میں جا کے ایکشن کرتی ہے۔ تو یہ آپ کی سلیکشن ہوگی سلیشیا میں۔ احتیاط صرف یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ڈینجرس معاملہ ہے، آپ کے پاس ایسا مریض آتا ہے جس کے دماغ میں رسولی ہے، گردے میں ہے، جگر میں ہے، تو اس کو احتیاط سے استعمال، کیونکہ اس نے نکالنا ہے، وہاں تھوڑا سا لائن سے ہٹ کر چھوٹی طاقت میں یا کسی اور دوا سے اس کو اس مقام پہ لانا ہوتا ہے کہ یہ سلیشیا کے قابل ہو سکے۔
دس از ایکسٹریملی کرونک ڈیپ، اور ہر حصے میں اس کو ٹھنڈ کو، اگر یہ ایک ہوتا ہے سسٹم ہے کیس چیکنگ میں، اگر اس کے الٹ مریض آ جائے نا جرنل کے، وہ کہتا ہے مجھے تو ٹھنڈ اچھی لگتی ہے، نہ سلیشیا ہوگا، نہ چائنا ہوگا، نہ کالی میور ہوگا، تو یہ پھر دوا آؤٹ ہو جاتی ہے۔ اب تیسری دوا کو آسانی کے لیے ہم لیتے ہیں، اب تیسری آ گئی، وہ اس سے بھی زیادہ سمپل ہے لیکن مور ایکیوٹ ہے، زیادہ جلدی ایکشن کرتی ہے۔ اکثر لوگ جس کو گیس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ یار یہ چائنا کا مریض کو گیس آتی ہے تو یہ کمزور ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اف از اے پیشنٹ آف چائنا، تو یہ باقی گیس کو بھی ٹھیک کرتی ہے، کمزوری کو بھی ٹھیک کرتی ہے، ویسے تو گیس کو کالی میور بھی ٹھیک کرتی ہے۔ اب سلیکشن کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ دوا کے جو مزاج ہے اس کے مطابق، اس کے سمٹمز کے مطابق دوا کی بیماریوں کی طرف جا کر بیماریوں کو ٹھیک کرتے ہیں، دوا کے ذریعے، دوا کے جنرلٹیز میں اس کے جو مائنڈ، جرنل، موڈیلٹی اور اس کے پھر کمی بیشی کے تناسب سے آپ سلیکشن کرتے ہیں۔ تو چائنا میں کیا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں یہ گیس بہت ہوتی ہے، اور یہ اس میں اس کو پھر سوزش کی بیماریاں بھی آتی ہیں، اس کو معدے میں گیس ہوتی ہے، جریان خون ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، پیٹ، بلکہ سر درد، ہڈیوں میں جسم میں درد، ایسا تو کہتے ہیں ایسے سر ہے جیسے سر ٹوٹ جائے گا، شدید درد بھی ہوتی ہے۔ اب اس میں سمپلسٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں سلیشیا میں پیاس ہونا ہوتا ہے، اور کالی میور میں بھی منع نہیں ہے، لیکن چائنا میں پیاس کا عنصر نہیں ہوتا۔ ٹھنڈ کی زیادتی، ٹھنڈ کی انتہا، گیس کی زیادتی، یہ ساری بیماریاں، بہت غصہ، دماغی علامات، حساسیت اور خوف، اور کسی خرابی کا جسمانی علامات میں، اس میں بھی ان تینوں میں نے آپ کو بتایا کہ گرمی کو پسند کیا جاتا ہے، سردی سے زیادتی ہوتی ہے۔ تو اب یہ چائنا میں آپ کے سامنے وہی تکالیف، وہی بیماریاں ہیں، یہ اس کا پھر ایک ہوتی ہے کاز آف ڈیزیز۔ سلیشیا میں تو بہت پرانا ہوتا ہے، کازز ہوتے ہیں، کوئی ادویات سے لوگ خراب ہوتے ہیں، کسی کی بیماری دب جاتی ہے، کسی کی ایکسیڈنٹ کے بعد ہڈیوں میں دوائیوں کے ذریعے سے پیپ دبائی جاتی ہے۔ تو یہ چائنا جو ہے اس میں ہے کہ ایکسٹراڈینریلی ڈسچارجز کی زیادتی سے اکثر لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے موشن بہت آئے تھے، کسی کو یہ زیادہ پیشاب کی زیادتی ہوگی، کسی نے بلڈ دے دیا اس کو، یا ایکسیڈنٹ میں خون ضائع ہو گیا، تو اس کو جسمانی اخراج کے اضافے سے اس کے جسم میں ایسی ٹھنڈ، سردی کہ جس سے اس کو یہ بیماری انڈیکیٹ کرتی ہے دیٹ ہی از اے پیشنٹ آف چائنا۔ اب یہ ہو گیا آپ کے سامنے ایک اسکیچ آ گیا کہ آپ کا جو دوا کا بنیاد، اس کے دماغی علامات آپ نے تینوں کی سمجھ لی۔ اب سلیشیا کا ویسا مزاج نہیں ہوتا جیسے کالی میور کا، غصے کا اور افسردگی کا اور غم کا، اس کا تھوڑا سا نرمی کی طرف، غصے کے ساتھ تھوڑا حساسیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور بنیاد اس کی وہی ہے جو آپ کو یہ بتائی کہ یہ پرانا ہے اور انتہائی برف کی مانند جسم پورے میں یہ جنرلی ٹھنڈا ہے۔ تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پھر آپ کا جو مریض ہے، اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے یہ تو جان لیا کہ یار یہ تو سمپل بات ہے کہ یہ دوا ہے، یہ مریض ہے، اس کو ایسی بیماریوں سے شفا ہوتی ہے، لیکن اصل کام کیا ہے؟ آپ نے جب میٹیریا میڈیکا میں دوا کو یاد بھی کر لیا، if a case is taken well and good according to philosophy، پھر ڈاکٹر کامیاب ہے۔ اب کیس ٹیکنگ میں جو میں نے جو اس لیے اس کو یہ رکھا ہے کہ کیس ٹیکنگ میں آپ کا آبجیکٹ کیا ہے؟ آپ کا آبجیکٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے وقتی طور پہ اس کو مریض کو فارغ کرنا ہے، آپ کا آبجیکٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھ کر اس کو ایسی شفا یابی کی طرف لانا ہے کہ وہ پہلے جیسا صحت یاب ہو جائے۔ اب جب کیس ٹیکنگ میں جاتے ہیں پھر ہوتی ہے اس کی ایک ویلیو آف سمٹم، ایک ہوتا ہے گریڈ آف سمٹم۔ ویلیو ہوتی ہے کہ اس سمٹم کی اہمیت کیا ہے۔
گریڈ ہوتا ہے کہ اس سمٹم میں تیزی کتنی ہے. اب ویلیو یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ جو مائنڈ ہے کالی میور کا، اس کے افسردگی کا اور اس کے گندگی کے خیالات کا اور اس کے پھر یہ مایوسی کا، اس کا گریڈ بڑا ہے اور یہ مائنڈ سمٹم ہے. اس کی اہمیت زیادہ، تاکہ اس کو جب آپ کنفرم کر لیں کہ اس کو واقعی ایسا ہوتا ہے. ایک تو عام طور پہ بندہ ہو جاتا ہے نا، کوئی مایوسی کی بات ہوتی ہے، تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، لیکن نہیں. یہ جب اس میں جو کالی میور ہوتا ہے، اس میں ایک قسم کا دماغی طور پہ وہ ایکسٹرا طور پہ وہ خرابی آ جاتی ہے. اس کو بولتے ہیں دماغی خرابی بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی خوش بھی ہوتا ہے، مایوس زیادہ ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے، سلیقہ سست ہو جاتا ہے، کانوں میں آوازیں آتی ہیں ایسی علامات کے ساتھ. تو یہ ویلیو آف سمٹم یہ ہے کہ آپ اس بات کو اہمیت نہ دیں کہ اس کو سوزش ہے، اس کو الٹی آتی ہے، اس کو لیکوریا ہوتا ہے، اس کو مینسز کی جاتی ہے. نو، چاہے اس کا گریڈ بڑا ہے، اگر اس کو یہ زیادہ سوزش ہے، ایک کو بہت زیادہ ہے، تو اس کا گریڈ اپنی جگہ، لیکن ویلیو اس کی کم ہے. ویلیو کس چیز کی ہے؟ اس کی ٹھنڈ کی، اس کی نہانے کی، اس کی ٹھنڈے پانی سے ورشن کی، اور اس کی جو آپ لوگ کو سمٹم بتائی اس کی. تو آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں، جب آپ کے پاس کیس چیکنگ میں مریض آتا ہے، وہ ادویہ اس نے تو آپ کی اپنی تکلیف بتانی ہے، تو آپ اس کے یہ غور کرتے ہیں کہ جو یہ بات کر رہا ہے اس کا گریڈ کیا ہے. اس کا گریڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایکسٹریمیٹی کتنی ہے. اس میں یہ ایکسٹریم پہ ٹھنڈ محسوس کرتا ہے، درمیانے درجے میں کرتا ہے، چائنا والی ٹھنڈ ہے، سلیشیا والی ٹھنڈ ہے، یا کالی میور والی ہے. یہ ڈفرینشیٹ کریں گے آپ اس کے بتانے پہ. ایک بات ہوگی. اب ویلیو یہ ہے کہ وہ مائنڈ ہے یا موڈیلٹی ہے، بڑی ویلیو کی چیز ہے. کم ویلیو یہ ہے کہ وہ آپ کو تکلیف بتائے کہ جو مجھے سر درد ہوتی ہے، تو وہ اس کی گریڈ چاہے زیادہ ہو، لیکن اہمیت والی جو چیز ہے جو سسٹم میں، جیسے رپورٹری میں ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کامن، ایک ہوتا ہے جنرل. جنرل کیا ہوتا ہے؟ جو اس کے پورے جسم پہ، اس کے سارے سسٹم کو افیکٹ کر، جیسے سردی ہے، جیسے پیاس ہے، جیسے اس کا مائنڈ ہے، سارا مل. کامن کا تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. کامن کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اس پہ سلیکشن نہیں ہوتی. جیسے کمزوری ہے، کمزوری کیا ہے؟ کامن چیز ہے. جیسے یادداشت کی کمی ہے، کامن چیز ہے. کسی کو بخار ہے، کامن چیز ہے. تو یہ کامن میں جب موڈیلٹی آ جاتی ہے، اس میں شدت آ جاتی ہے، یہ کسی خاص دوا سے کنیکشن ہو جاتا ہے اس کا، پھر وہ جنرلٹیز میں چلا جاتا ہے کہ اب یہ کسی دوا کے ذریعے سے اس کی یہ ٹھنڈ اور یہ چیز دور ہوگی. اب جو موڈیلٹی ہے اس کو بولتے ہیں کمی بیشی. جیسے آپ نے یہ دیکھا کہ سلیشیا کو گرمی سے سکون ہے، حرارت سے سکون ہے، دھوپ سے سکون ہے، اس کی موڈیلٹی آ گئی. کالی میور کو ہوا سے نفرت ہے، ٹھنڈ سے نفرت ہے، اور لیکن اس کو بستر میں گرمی سے خارش میں جاتی ہے، اس کی موڈیلٹی آ گئی. تو موڈیلٹی جو ہوتی ہے جب کسی سسٹم میں چلی جاتی ہے، پھر جنرل سمٹم کی آپ کو جانتے ہیں کیس چیکنگ میں جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ دماغی علامات ہیں. دماغی علامات میں یہ ہوتی ہے ڈیزائر ایورشن. آپ کا مریض آتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے کمپنی ناپسند ہے، میں ایسے مجھے میرا طبیعت اکتا جاتی ہے، میں اکیلے میں بڑا سکون سے رہتا ہوں. دوسرا آتا ہے کہتا ہے مجھے اکیلے میں تو ڈر لگتا ہے. تیسرا آتا ہے کہتا ہے مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. چوتھا کہتا ہے مجھے اونچی جگہ سے نیچے دیکھنے سے خوف ہوتا ہے. پانچواں آتا ہے کہتا ہے کہ مجھے بند جگہ میں خوف ہوتا ہے. تو یہ دیز آر امپورٹنٹ سمٹمز آف ان اینی ٹائپ آف اس میں جانا ہوتا ہے. تو یہ ڈیزائر اور ایورشن جو ہے، جب آپ کیس چیکنگ کرتے ہیں، پہلے آپ نے نوٹ کیا ہے کہ لوگ جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی پھر جب دوا تو یاد